ویلکم ان ہیلتھ سیزیو سرکولیٹری سسٹم کا یہ 5واں اور آخری لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے دا باڈی فلوئڈ، جس کو ہم جسمانی مائع کہتے ہیں۔ انسانی جسم کے تمام خلیوں کو صحت مند اور صحیح رہنے کے لیے پانی اور پانی میں حل پذیر مادوں کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ اس مائع میں یعنی کہ پانی اور حل پذیر مادے کو باڈی فلوئڈ کہا جاتا ہے۔ یہ مائع کچھ خلیوں کے اندر اور کچھ خلیوں کے باہر پایا جاتا ہے۔ انٹرا سیلولر فلوئڈ جو کہ 3 الفاظ کا مرکب ہے۔ انٹرا کہا جاتا ہے اندرونی اطراف میں، سیلولر کہتے ہیں سیل کو یعنی کہ خلیے کو، اور فلوئڈ کہا جاتا ہے مائع کو۔ تو یوں یہ انٹرا سیلولر فلوئڈ انسانی جسم کا 50% وزن کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ جسم کا نصف وزن صرف انٹرا سیلولر فلوئڈ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ اصل میں خلیات میں موجود ہوتا ہے۔ اس میں الیکٹرولائٹس مثال کے طور پر پوٹاشیم، فاسفورس کے علاوہ غذائی اجزاء مثلاً گلوکوز اور امینو ایسڈز بھی شامل ہوتے ہیں۔ خلیات کی توڑ پھوڑ اور دوبارہ نئے خلیے بننے کی بحالی سے توازن برقرار رہتا ہے۔ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں جو کہ خود 3 الفاظ کا مرکب ہے، ایکسٹرا کہا جاتا ہے بیرونی اطراف میں، سیلولر کہتے ہیں خلیے کو، اور فلوئڈ کہا جاتا ہے مائع کو۔ تو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں یعنی کہ انٹرسٹیشیل فلوئڈ جسم میں پانی کا 30% حصہ ہوتا ہے، تقریباً 12 لیٹرز۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں سیل زندہ رہتے ہیں۔ اس فلوئڈ سے نمکیات، خوراک، آکسیجن اور فاضل اور فاسد مادے خارج ہوتے ہیں۔ بلڈ پلازما جسم کے وزن کا 5% تقریباً 3 لیٹرز بناتا ہے۔ ٹیشو فلوئڈ ایکسچینج، ٹیشو فلوئڈ کا تبادلہ۔ پلازما کے فلوئڈ پر نالیوں کے باہر کے دباؤ انٹرسٹیشیل کی نسبت زیادہ دباؤ یعنی کہ ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہے، جس کی وجہ سے کیپلری سے فلوئڈ باہر نکل جاتا ہے۔ البتہ پلازما میں ایسی پروٹینز بھی ہوتی ہیں جن کو دوبارہ فلوئڈ کو خون کی انتہائی باریک باریک نالیاں جن کو کیپلریز کہتے ہیں وہ چوس لیتی ہیں۔ کیپلریز یعنی کہ شریانوں کے آخر پر میکینیکل ہائیڈروسٹیٹک پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ اندرونی بیرونی توازن برقرار رکھنے کے لیے فلوئڈ باہر نکل کر ٹیشوز میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ وریدوں کے آخر پر، جس کو ہم وینس اینڈ کہتے ہیں، یہاں پر ہائیڈروسٹیٹک پریشر کم ہوتا ہے اور اوسموٹک پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ جس سے فلوئڈ واپس کیپلریز میں چلا جاتا ہے۔ عام طور پر جتنا فلوئڈ کیپلریز سے باہر نکلتا ہے اس سے کم ہی واپس لوٹتا ہے۔ کیپلریز کیا ہیں؟ کیپلریز خون کی باریک ترین نالیوں کو کہا جاتا ہے۔ ان نالیوں کے اندر جتنا فلوئڈ باہر نکلتا ہے اس سے کم ہے اس کے اندر جاتا ہے۔ باقی اضافی مقدار لمفیٹکس جن کو ہم جاذبی نالیاں کہتے ہیں، ان کی مدد سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ خلیے کے اندرونی اور بیرونی فلوئڈ کے تبادلہ کے سلسلے میں اوسموٹک پریشر پر منحصر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر تو پریشر اندر زیادہ ہے یا اندر کم ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ لیکن سیل کی ممبرین میں بھی اندراج اور اخراج کے متعلق کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور یوریا آزادانہ عبور کر سکتے ہیں، لیکن مختلف کنسنٹریشن کے توازن کے قائم رکھنے کے لیے
پمپنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ اگر تو کنسنٹریشن زیادہ ہے تو پھر پمپنگ یعنی کہ پریشر بھی زیادہ ہوگا، اور اگر کنسنٹریشن معمول سے کم ہے تو پھر پریشر بھی کم ہوگا۔ یہ پمپنگ سیل کے اندر یعنی کہ انٹرا سیلولر یا سیل کے باہر یعنی کہ ایکسٹرا سیلولر مختلف کنسنٹریشن یعنی کہ محلول کی جو نوعیت ہے وہ گہری ہے یا کم ہے، اس کے توازن کو برقرار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثلاً پوٹاشیم سیل کے اندر فلوئڈ میں پایا جاتا ہے۔ پوٹاشیم کہاں پر موجود ہے؟ خلیے کے اندر، اور سوڈیم باہر۔ تو اس طرح سے جیسے ہی پوٹاشیم خلیے کے اندر جائے گا تو سوڈیم کو یہ باہر پمپ کر دے گا۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس سب سے پہلے سیل کے جو باہر ہوتا ہے، سیل کے بیرونی اطراف میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پریشر کا توازن رکھنے کے اصول کے تحت سیل کے جو اندر کا پانی ہے وہ بھی پھر باہر آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اس بات سے یہ مراد ہے کہ جب انسانی جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے سیل کے باہر والی اطراف میں پانی کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ پانی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو سیل کے اندر سے بھی پانی باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوڈیم سیل سے باہر ہوتی ہے جس پر برقی چارج ہوتا ہے، اور پوٹاشیم سیل کے اندر ہوتی ہے، اس پر بھی برقی چارج ہوتا ہے۔ یعنی کہ دونوں کے اوپر برقی چارج موجود ہے، لیکن یہ دونوں بار ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہے۔ یعنی کہ اگر ایک پر منفی چارج ہے تو دوسرے پر مثبت ہوگا۔ جب سیل سے باہر ایک الیکٹرولائٹس مثلاً سوڈیم مائع کے ساتھ کم ہو جاتا ہے تو بار کے غیر متوازن ہونے سے پوٹاشیم بھی سیل سے باہر آ جاتا ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ جب انسانی جسم کے اندر یعنی کہ انسانی خلیے کے اندر جب الیکٹرولائٹس مثلاً سوڈیم جیسے ہی مائع کے ساتھ کم ہو جاتا ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پوٹاشیم اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی خلیے سے باہر آ جائے گا۔ اس لیے جب بھی جسم سے پانی کی کمی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جسم میں سوڈیم کی کمی ہوتی ہے اور پھر پوٹاشیم کی کمی ہوتی ہے۔ اس کمی کو ہم نمک یعنی کہ سوڈیم کلورائڈ، جس کو ہم عام طور پر خوردنی نمک کہتے ہیں، پوٹاشیم کلورائڈ کی مدد سے پورا کر سکتے ہیں۔ شدید صورت میں باذریعہ وریدیں انفیوژن کے ذریعے پہلے سوڈیم کی پھر پوٹاشیم کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی بوتل وغیرہ لگوا کر اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں تاکہ سیل کے اندر اور باہر دونوں کا توازن برقرار رہے۔ سوڈیم اور پوٹاشیم پر متضاد بار یعنی کہ ایک پر اگر منفی چارج ہے تو دوسرے پر مثبت چارج ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو ہم الیکٹرولائٹس کہتے ہیں۔ کن کو الیکٹرولائٹس کہا جاتا ہے؟ سوڈیم اور پوٹاشیم کو۔ ڈی ہائیڈریشن میں جسم میں پانی اور انہی الیکٹرولائٹس کی کمی ہوتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن ایک بیماری کا نام ہے۔ اس بیماری کے اندر انسانی جسم میں پانی اور ان الیکٹرولائٹس جن کے نام سوڈیم اور پوٹاشیم ہے یہ کم ہو جاتے ہیں۔ سوڈیم کی کمی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ کمی ہو جائے تو پھر ڈائریا اور الٹیاں وغیرہ انسان کو ہوتی ہیں۔ اس کنڈیشن میں انسانی جسم میں موجود ٹیشوز سکڑ جاتے ہیں اور بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ انسان نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں لیکن اس کو پیاس بالکل بھی نہیں لگتی۔ فزیالوجی آف دا کارڈیو واسکولر سسٹم۔ دل کا بایاں حصہ لیفٹ سائڈ آف ہارٹ سسٹمک سرکٹ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ دل کے بائیں حصے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس حصے کو ہم سسٹمک سرکٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے جسم کی طرف خون کو پمپ کرنے کا کام کرتا ہے۔ جسم میں
دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں پلمونری وریدیں تازہ آکسیجن سے بھرپور صاف خون پھیپھڑوں سے انسانی دل کے بائیں ایٹریم میں لے کر آتی ہیں۔ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسانی جسم میں دائیں اور بائیں جو ورید پائی جاتی ہے اس کا نام ہے پلمونری ورید۔ یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ آکسیجن سے بھرپور صاف خون لے کر آتی ہے۔ یہ کہاں سے لے کر آتی ہے؟ یہ پھیپھڑوں سے دل تک لے کر آتی ہے۔ دل کے کون سے حصے میں لے کر آتی ہے؟ یہ دل کے بائیں کھانے، دل کا بایاں اور اوپر والا کھانا جس کا نام ایٹریم ہے اس میں لے کر آتی ہیں۔ بائیں ایٹریم سے خون دل کے بائیں وینٹریکل میں چلا جاتا ہے۔ دل کا جو بایاں حصہ ہے اوپر والا کھانا اس کو ہم ایٹریم کہتے ہیں، وہاں سے خون دل کے نچلے کھانے جو کہ بائیں طرف میں ہے اس کا نام وینٹریکل ہے، اس میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ خون کہاں جاتا ہے؟ یعنی کہ لیفٹ وینٹریکل سے خون کہاں جاتا ہے؟ یہ پھر دل کے بائیں وینٹریکل سے خون سسٹیمک سرکولیشن میں پمپ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وینٹریکل سے بعد میں یہ خون انسانی جسم کے تمام حصوں کو مہیا کر دیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں سب سے بڑی شریان ایورٹا جس کو ہم شریان اعظم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سارے جسم میں جاتا ہے۔ جسم میں ایورٹا تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی شریان بعد میں چھوٹی چھوٹی شاخوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور اس سے کئی چھوٹی بڑی شاخیں جسم کے مختلف اعضاء کی طرف چلی جاتی ہیں، جو جسم کے تمام حصوں کو تازہ آکسیجن سے بھرپور خون فراہم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ خون شریانوں میں گردش کے دوران بالاخر کیپلریز میں پہنچ جاتا ہے۔ کیپلریز اصل میں شریانوں اور وریدوں کے درمیان میں پائی جانے والی خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ انسانی جسم کے ہر سیل کو کیپلریز ہی کے ذریعے آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہم اس تمام کو ایک چارٹ کی مدد سے آسانی کے ساتھ حل کرنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کے بائیں حصے میں خون کی روانی کس طرح سے ہوتی ہے؟ دائیں اور بائیں میں جون سی ورید پائی جاتی ہے اس کا نام ہے پلمونری وینز۔ پلمونری وینز جو کہ رائٹ اور لیفٹ دونوں اطراف میں موجود ہے، یہ خون لے کر آتی ہیں دل کے بائیں کھانے میں جس کا نام ہے لیفٹ ایٹریم، اور یہ کھانا دل کے اوپر والے دو کھانوں میں بائیں اطراف میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بائیں ایٹریم سے خون بائیں وینٹریکل میں پہنچا دیا جائے گا جو کہ ایٹریم کے بالکل نچلے حصے میں واقع ہوتا ہے۔ لیفٹ وینٹریکل سے یہ خون بہت بڑی شریان جس کا نام ایورٹا ہے اس میں منتقل کیا جائے گا۔ ایورٹا اس کے بعد یہ خون انسانی جسم کے تمام حصوں کو مہیا کر دے گی۔ ان تمام چیزوں کو آپ ساتھ والی تصویر میں بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دائیں اور بائیں پلمونری ورید پھیپھڑوں سے خون لے کر انسانی دل کے اوپر والے بائیں کھانے جس کا نام ایٹریم ہے اس میں لے کر آئی ہیں۔ اس کے بعد یہ خون دل کے نچلے بائیں اطراف والے کھانے جس کا نام لیفٹ وینٹریکل ہے اس میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایورٹا جو کہ آپ کو دل کے کھانے سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ خون لے کر انسانی جسم کے تمام حصوں کو پہنچانے کا کام کر دے گی۔ جسم کا دایاں حصہ رائٹ سائڈ آف دا ہارٹ، اس کو ہم پلمونری سرکٹ یعنی کہ پلمونری سرکٹ پمپ کہتے ہیں۔ یہ خون کو پھیپھڑوں کی طرف پمپ کرنے کا کام کرتا ہے۔ انسانی جسم میں دو بڑی وریدیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے سپیریئر وینا کیوا اور دوسرے نمبر پر ہے انفیریئر وینا کیوا۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں سپیریئر وینا کیوا کا۔ جسم میں سپیریئر وینا کیوا ایک بہت بڑی ورید ہے جو انسانی جسم کے بالائی حصہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون دل کی طرف لے کر آتی ہے، جبکہ دوسری بڑی ورید جس کا نام انفیریئر وینا کیوا ہے، یہ بھی
انسانی جسم کے ذیلی حصہ سے یعنی کہ ٹانگوں اور پیٹ والے حصہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون لے کر آتی ہیں۔ یہ دونوں وریدیں جن کے نام سپیریئر اور انفیریئر وینا کیوا ہے، یہ دونوں وریدیں مل کر خون کو دل کے دائیں اطراف والا اوپر والا حصہ جس کھانے کا نام ایٹریم ہے اس میں لے کر آتی ہیں۔ دل کے دائیں ایٹریم سے خون نیچے دائیں وینٹریکل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دائیں وینٹریکل سے خون پلمونری شریان کے ذریعے دائیں اور بائیں پھیپھڑوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس حصے کو ہم یا اس عمل کو ہم پلمونری سرکولیشن کہتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں خون کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو چھوڑ دیتا ہے اور آکسیجن کو حاصل کر لیتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ بعد میں انسانی جسم سے خارج کر دی جاتی ہے اور آکسیجن کو دوبارہ پھر سے تازہ خون کے ساتھ شامل کر کے آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طرح خون صاف اور آکسیجن سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اس سارے عمل کو ہم گیسوں کا تبادلہ یعنی کہ گیس ایکسچینج کہتے ہیں۔ چارٹ کی مدد سے دل کے دائیں حصے میں خون کی روانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی جسم میں موجود دو بڑی وریدیں جن کے نام سپیریئر وینا کیوا اور انفیریئر وینا کیوا ہے، یہ انسانی جسم سے تمام گندا خون اکٹھا کرنے کے بعد دل کے دائیں اور اوپر والے کھانے جس کا نام ایٹریم ہے اس میں پہنچا دیتی ہیں۔ اس کے بعد دائیں کھانے سے خون دائیں وینٹریکل یعنی کہ رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایٹریم سے وینٹریکل میں منتقل ہونے کے بعد یہ خون ایک بہت بڑی شریان جس کا نام پلمونری آرٹری ہے اس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پلمونری آرٹری دو حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے یعنی کہ ایک دائیں پھیپھڑے والی شریان اور ایک بائیں پھیپھڑے والی شریان۔ دائیں پھیپھڑے والی شریان کو ہم رائٹ پلمونری آرٹری کہیں گے جو کہ دائیں پھیپھڑے میں اس خون کو منتقل کرنے کا کام کرے گی، اور دوسری آرٹری کو ہم بائیں پلمونری آرٹری لیفٹ پلمونری آرٹری کا نام دیں گے جو کہ بائیں پھیپھڑے تک خون کو پہنچانے کا کام کرے گی۔ نظام دوران خون کی چند عام بیماریاں۔ پہلی بیماری ہے ہائپر ٹینشن جس کو ہائی بلڈ پریشر بھی کہا جاتا ہے۔ ہائپر ٹینشن اصل میں ٹینشن کی ایک بیماری ہے جس میں انسانی بلڈ پریشر نارمل سے زیادہ رہتا ہے۔ اس بیماری میں انسان ہر وقت پریشان اور گمسم سا رہتا ہے۔ اس بیماری میں انسان کو نمک کم کھانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ دوسری بیماری ہے ایتھروسکلروسس۔ اس بیماری میں شریانوں میں چکنائی کے جمنے کا عمل ہوتا ہے جس کو آپ نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شریان بالکل نارمل دکھائی گئی ہے جبکہ ساتھ والی دائیں شریان میں کچھ چکنائی جم گئی ہے۔ اس چکنائی کے جمنے کی وجہ سے خون صحیح طرح سے آگے سفر نہیں کر سکتا اور اس طرح سے ہائپر ٹینشن جیسی اور بھی مختلف بیماریاں بننے کی وجہ بنتی ہیں۔ تیسری بیماری ہے انجائنا پیکٹورس۔ یہ اصل میں چھاتی میں درد کی ایک بیماری ہے اور یہ بھی دل سے تعلق رکھتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مائیوکارڈیل انفارکشن۔ اس کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ پانچویں بیماری ہے کارڈیک فیلئر۔ جب دل کے عضلات صحیح سے خون کو پمپ نہیں کرتے تو اس وقت یہ بیماری ہوتی ہے۔ آخری بیماری ہے کارڈیک اریسٹ۔ امید ہے آپ کو سرکولیٹری سسٹم یا پھر کارڈیو واسکولر سسٹم کا یہ یونٹ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں۔